ایک مرتبہ کوئی ایسا عمل ہوا کہ جس کی وجہ سے ساری زندگی کا کام تمام ہو گیا. جس کی کوئی مثال ہے قرآن میں؟ 3 مثالیں کم از کم قرآن میں، اور سب سے مشہور مثال تو خود شیطان کی. شیطان کی کیا 6000 سال کی عبادتیں نہیں ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ 6000 سال اس نے عبادت کی ہے. اس کے بعد اگر کوئی کوانٹیٹیولی دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا ہے کہ پروردگار 6000 سال کی عبادت کی طرف ایک سجدہ نہیں کیا. یہ ایک سجدے پہ تو اتنا غضبناک ہوا ہے کہ 6000 سال کی عبادتوں کو اکارت کر دیا. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایک سجدے کا ویٹ اتنا زیادہ ہے. جو میں نے کہا ہوا ہے کہ خلیفۃ اللہ کے سامنے جھکو، اب جب وہ نہیں جھک رہا تو یہ تکبر ہے. جب اللہ عز و جل کے سامنے تکبر ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک سجدہ جو بظاہر تمہیں ایک سجدہ نظر آ رہا ہے، اس کی 6000 سال کی عبادتوں پر بھاری تھا، سب ضائع ہو گیا. دوسری مثال اس کی سورہ اعراف میں ہے بلعم باعور کی. بلعم باعور وہ شخص کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے، بنی اسرائیل کا اتنا بڑا عالم ہے کہ مستجاب الدعوات ہے، اسم اعظم اس کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال ایک کتے کی مثال ہے. اتنا سخت لفظ استعمال کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں. تیسری مثال اس کی سورہ حشر میں برسیسا کی ہے. یہ بھی اپنے زمانے کا بڑا عالم ہے، لیکن خواہشات نفسانی کی وجہ سے ایک ایسا فعل حرام اس نے انجام دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنا خواہشات نفسانی کا اسیر ہے کہ جو کچھ اس کا علم ہے اور جو تقوی ہے سب اکارت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حشر میں برسیسا کے لکھا ہے کہ کافر ہے. تو ہیں ایگزامپل ایسی ہمارے پاس قرآن کریم میں کہ ساری زندگی کا علم تقوی سب ضائع ہو گیا. ہسٹری میں اس کی ایگزامپلس تو ماشاءاللہ بہت ہیں. خود طلحہ و زبیر کی ایگزامپل ہے، رسول اللہ کے تو ساتھ تھے، اسپیشلی زبیر تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. حتیٰ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت بھی زبیر ان افراد میں سے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. لیکن ایک موقع پر جنگ جمل میں علی جن علیہ السلام کے مقابل پر آ گئے. ایک حدیث ہے یا بہرحال علماء نے اس کو اس طرح تاکید کی ہے کہ الابقاء علی العمل اشد من العمل، عمل کو پریزرو کرنا خود عمل انجام دینے سے زیادہ سخت ہے. ایک عمل تو ہم نے کر لیا ہے لیکن اس کو بچا کر رکھنا وہ اس سے زیادہ سخت ہے. بالکل ایسے شاید دولت کما لینے سے زیادہ سخت اس کو سیو کرنا اور اس کو صحیح آگے جا کے انویسٹ کرنا تاکہ وہ بچی رہے اور محفوظ رہے. کچھ لوگ دولت کما لیتے ہیں پھر ضائع بھی اس طرح سے فوراً ہو جاتی. ایک ایگزامپل اس کی اور ہے احمد بن ہلال. یہ شاید آپ نے نہ سنا ہو. یہ وہ شخص ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے، امام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اس نے 50 حج کیے. آج بھی جب اتنا ٹریول آسان ہو گیا ہے، وعلیکم السلام، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے 50 حج کیے ہوں. اس 50 میں سے 20 حج پیدل کیے تھے. تو آج تو شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے 20 حج پیدل کیے ہوں. اب سوچیے کہ اس کے متقی ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے. پتہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی لعنت تو احمد بن ہلال پر، کیونکہ ہم سے منہ موڑ لیا اور پھر آخر میں غالی بن گیا تھا. اور بڑی لطیف بات اس میں یہ کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ احمد بن ہلال نے اس دعا کو چھوڑ دیا جو قرآن میں ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس نے اس دعا کو چھوڑ دیا. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، پروردگار میرے دل کو اس وقت تو گمراہ نہ کر دینا، گمراہی کی طرف نہ ڈال دینا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ وہ ہدایت پا چکا ہے. ہدایت کے بعد چانس ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے. پروردگار یہ نہ ہو میرے قلب کے ساتھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی رحمتیں مسلسل مجھے عطا کرتے رہنا، انک انت الوہاب، کہ تو بہترین رحمتیں عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ.